جی اسٹوڈنٹس، آج ہم لے کر آئے ہیں کاشر مسلمان تھے پنجاب، اس کا حصہ دوم۔ پہلے ہم اس کا کچھ سبق پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس سے اگلا شروع کرتے ہیں۔ سکھ دور سپد ختم۔ سکھوں کا دور جب ختم ہوا تو ڈوگرن ہندس حکومتس متعلق تو ڈوگروں کی حکومت کے متعلق ڈاکٹر گلشن لال چوپڑا لکھان ڈاکٹر گلشن لال چوپڑا لکھتے ہیں۔ انگلش میں ہے ترجمہ، تو کیا لکھتے ہیں جی، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ The peasants were overworked۔ جو مزارے تھے ان سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا۔ half starved، بھوکا رکھا جاتا۔ treated with hard، ان سے سخت رویہ رکھا جاتا۔ words یعنی کہ مطلب گالیاں وغیرہ دی جاتی۔ ہارڈ بلوز، ان کو مارا جاتا۔ لیفٹ دی لینڈ، یہاں تک کہ ان کو وہ زمین انہوں نے چھوڑی۔ مائیگریٹڈ ایلزویئر، اور کہیں اور جا کر بس گئے۔ تو اس کے نیچے کشمیری میں ہی لکھا ہوا ہے، مزدور تے زمیندارس آؤ بیگارنا۔ مزدوروں اور زمینداروں کو بیگار پر لے جایا جاتا۔ تو بیگار کیا ہوتا ہے؟ بیگار کہتے ہیں بغیر پیسوں کے محنت کرواتے جانا، تو اس کو بیگار کہتے ہیں۔ مزدوری نہ دینا، ویسے ہی کام کرواتے جانا۔ تے مزدور ہس بدلہ، اور مزدوری کے بدلے استھمس لیکتے تکا ملان، ان کو گالیاں اور دھکے دیے جاتے۔ ملک تروک، انہوں نے ملک چھوڑا۔ تے جلائے وطن سپت جائے، اور کہیں اور جلا وطن ہو گئے۔ کنوہم صدی ہندس آخری، 19ویں صدی کے آخر۔ تے ویمن صدی ہندس آغازس، اور 20ویں صدی کے شروع میں اہل ثروت و اہل علم، اہل ثروت مطلب امیر، اور اہل علم کو باضابطہ ایک مہم تے شاطرانہ چال، باقاعدہ ایک مہم اور شاطرانہ چالوں کے تحت ڈوگرا حکومت کڑنا، ڈوگرا حکومت کے ہاتھوں وہاں سے نکالا گیا۔ تو یہ سلسلہ رود 47 تام چلان، اور یہ سلسلہ جو ہے 1947 تک چلتا رہا۔ ات پیٹ رود بھارتی حکمران تے کاربند، اور اس کام میں بھارتی حکمران بھی شامل رہے۔ متذکرہ ظلم تے ستم روت، یعنی کہ جو اوپر بیان کیا گیا ظلم و ستم ہے، وہ کاشل مسلمان وز سہان، کشمیری مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سہتے تو رہے۔ تے پنجاب یوس از ملک پاکستانس ملک اور پنجاب جو کہ پاکستان ملک پاکستان میں ہے۔ رود ایمن سائر نسی کاشرن گوڑ دیوان، ان تمام کشمیری لوگوں کو اس نے کیا کیا؟ گوڑ دیوان مطلب پیار محبت پناہ دی۔ تے لول بران، اور پیار محبت وہاں بانٹا، ان کو جگہ دی۔ تے موسمی سبب تے بنیائی تھن خاطر ایک قدرتی پناہ گاہ، موسمی اثرات کے لحاظ سے یہ پنجاب جو ہے ان کے لیے ایک قدرتی پناہ گاہ بن گئی۔ اگرچہ جنت نظیر کے روزن وائلن جو رہنے والے ہیں، ایمن کاشرن ہند پناہ گاہ روز کشمیر نبر سنگلاخ جائن، یعنی کہ ایمن کاشرن ان کشمیریوں کی پناہ گاہیں، روز کا مطلب ہوتا ہے رہنا، کشیر نبر کشمیر کے باہر بھی، سنگلاخ جائن مشکل جگہوں پہ ہی رہیں۔ تے تو تھا تاہم پھر بھی کرا ایمو لوگ پننا جواں مردی تے عزم تے ہمت سائتا، لیکن ان لوگوں نے اپنی جواں مردی ہمت کے ساتھ دینی علم و ہنر سائت پنجاب کی مختلف شہرن، اپنے دینی اور دنیاوی علم و ہنر کے ساتھ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اپنے جوہر دکھائے۔
اب آگے پنجاب کے مختلف شہروں کے نام دیے گئے ہیں، مثلا سیالکوٹ ہے، گجرات، گجرانوالہ راولپنڈی موجودہ بھارتی امرتسر اور موجودہ بھارتی امرتسر، لدھیانہ روس پنن بلند مقام حاصل، ان کشمیریوں نے وہاں پہ اپنا ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ہے یمانو آبادکار بنیائے پنن مایت مشتہا سائتا، ان 9 آباد کار لوگوں نے، پنن کہتے ہیں اپنی، مایت محبت یعنی کہ اپنی پیار اور محبت کے ساتھ ان علاقن یعنی کہ یہ جو علاقے تھے ان کی معاشرتی تمدنی مذہبی معاملت مند ایک بڑ خانوادک اضافہ تھے، ورثہ یعنی کہ ان علاقوں کے معاشرتی تمدنی مذہبی معاملات میں ایک بڑے خاندان کا اضافہ کیا تے ورثہ اور اس کا ایک ورثہ بن گئے۔ تو یہ تھا آج کا کشمیریات کا کاشر مسلمان تھے پنجاب، اس کا پارٹ 2۔ تو پارٹ 3 کے لیے ہم جلد آپ سے ملتے ہیں، تو اتنے دن آپ جو ہے وہ اسی کو تیار کریں، تو ضرور عنقریب آپ کا اگلا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے کاشر مسلمان تھے پنجاب، اس کا پارٹ 1 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے اس کا پارٹ 2 پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔